الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ ومولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے اہل بیت آل رسول and its correct definition۔ ہمارے بھائی اور بہن جو یوٹیوب پہ اس بیان کو واچ کریں گے، آپ کے لیے بہت دعائیں، اور آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ تو محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ تمام مسلمانوں کو آل رسول سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، صحابہ کرام سے محبت ہے، علماء کرام سے محبت ہے، اولیاء اللہ سے محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ یہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے، اپنے بڑوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، حسن ظن رکھنا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حکم دیا ہے سورۃ الحجرات میں، اجتنبوا کثیرا من الظن۔ تو علماء فرماتے ہیں اجتنبوا سے مراد یہ ہے کہ اتنا اچھا گمان رکھو ایک دوسرے کے بارے میں، اور بدگمانی سے دوسری جانب چلے جاؤ، یعنی مشرق میں ہو تو مغرب چلے جاؤ، شمال میں ہو تو جنوب چلے جاؤ، بدگمانی سے بچو۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اس کی بنیاد ہی حسن ظن کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے الحمدللہ، چونکہ قرآن اور احادیث سے بہت plenty of proof from قرآن and حدیث، ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیفینیشن آل رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے، اہل بیت کی ڈیفینیشن کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام اہل بیت پاک ہیں، تمام آل رسول پاک ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں تمام صحابہ کرام پاک ہیں، اور علماء کرام اور مشائخ اور صالحین جو ہو گزرے ہیں، جو موجود ہیں، ہم ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ ہمارے پیارے اللہ کی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور ہم چونکہ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، تو وی ہیو اے گریٹر رسپانسبلٹی کہ یہاں جو ہماری اولادیں ہیں ان کو صحیح اسلام منتقل کریں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو انڈو پاک سب کانٹیننٹ جہاں سے ہم آئے ہیں، وہاں کی فرقہ واریت کے جراثیم ان کے اندر نہ جائیں، صاف ستھرا صاف شفاف اسلام ان کو دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آل رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے ہماری اہل سنت والجماعت کے نزدیک؟ اور اگین ہمارے پاس بہت بڑا مواد ہے قرآن سے اور حدیث سے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آل رسول یعنی اہل بیت اور آل رسول سے مراد کون ہیں؟ آل علی رضی اللہ عنہ، آل عقیل رضی اللہ عنہ، آل جعفر رضی اللہ عنہ، آل عباس
رضی اللہ عنہما اور آل حارث بن عبد المطلب، جو شخص ان 5 بزرگوں کی نسل سے ہے وہ آل رسول ہے، وہ اہل بیت. ٹھیک ہے. اچھا، اب سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو آیت شریفہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ بڑی اہم آیت ہے کلام پاک کی. سورہ احزاب کی ورس نمبر 6، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے. وَأَزْوَاجُهُ، تو یہ ازواجہ کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. امہاتہم، تو امہاتہم، ہم کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ تمام مسلمانوں کی طرف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، یا قرآن نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وَأَزْوَاجُهُ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنریبل وائفز ہیں، وہ کیا ہے؟ امہاتہم، کن کی مائیں ہیں؟ امت کی. ٹھیک ہے. پھر دوسری جگہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے کس کو؟ اپنی بیویوں کو. پھر پلورل کا صیغہ ہے. اچھا، قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو. اب اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ یہ کہے کہ صرف 5 ہی پاک ہیں، تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں. میرے بھائی، میری بہن، قرآن کی طرف رجوع کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کر لیں. آپ ہمارے بھائی اور ہمارے بہن ہیں، ہمارے دل میں آپ کا ادب بھی ہے، آپ کی محبت بھی ہے، اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. ہم تو آپ کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتے ہیں. آپ بھی ہمارے پوائنٹ آف ویو کو ذرا اپنے ظرف کو بڑا کر کے اس پہ ذرا نظر ڈالیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب آگے اسی تفسیر سے پہلے جو امہات المومنین ہیں ان کے نام، تو یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے نا. اب آگے احادیث کافی آئیں گی، صبر سے بیٹھے انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے، یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں اس عاجز سے، فرشتوں کے ذریعے ہماری یہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے انشاءاللہ. تو اس صبر کی اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا، اب ام المومنین کے نام کیا ہے؟ آپ بھی دہراتے رہیں تاکہ تحت الشور میں وہ چیز چلی جائے گی انشاءاللہ. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، سیدہ سودا رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے جی. تو یہ غالباً 11 ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. پھر ہیں آپ ملک یمین، جس کا ذکر سورۃ المومنون میں کی ابتدائی آیات میں بھی ہے، جو کہ جہاں 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 18 جز، اور سورۃ
मुआरिज, ये वस्त में भी ये आयत आ रही हैं। औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। ठीक है जी। तो इनको कहते हैं मिल्के यमीन, ठीक है, और आम जुबान में इनको कहते हैं कनीज़ें, ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मिल्के यमीन थे, 3 कनीज़ें। आप भी मेरे साथ कह लें, सैयदा मारिया क़िब्तिया रदी अल्लाह अन्हा, सैयदा रिहाना रदी अल्लाह अन्हा, सैयदा नफीसा रदी अल्लाह अन्हा। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की तरफ आते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। कितने बेटे थे जी? 3। सैयदना हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हु, हजरत कासिम रदी अल्लाह अन्हु। इसीलिए आप बाज़ हदीस में आपको क्या मिलती है? अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग अबुल कासिम क्या के भी पुकारते थे। हजरत अब्दुल्ला, जिनको ताहिर और तैयब के नाम से भी पुकारा गया है, वो हजरत अब्दुल्ला। और ये सारी मौलाना इदरीस कांदरी रहमतुल्लाह अलैह की जो तहकीक है। और हजरत इब्राहीम आपके बेटे थे। तो 3 बेटे आपकी बेटियां सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, सैयदा रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हा, सैयदा उम्मे कलथूम रदी अल्लाह अन्हा, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह अन्हा। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी औलाद है, ये है आले रसूल। ठीक है ना। तो ये हमारा अहले सुन्नत वल जमात का सदाकत के ऊपर मबनी हकीकी मौक़िफ़ है। आले रसूल की डेफिनेशन क्या है? अब हम बात आगे बढ़ाते हैं इंशाअल्लाह। या अल्लाह या रब, जो आयत आपके सामने तिलावत की गई, तो इसका मफहूम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्बी तौर पे मुसलमानों के वालिद नहीं, बल्कि रूहानी तौर पे सबके वालिद हैं। और आप अलैहिस्सलाम की और अहले ईमान की जान से ज़्यादा उनकी जान के करीब हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कलाम पाक में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजुम मुत्तहरात हैं, आपकी जो बीवियां हैं, तमाम मुसलमानों की रूहानी माएँ हैं, मुसलमानों की रूहानी माएँ हैं। और वो नस्बी माओं से ज़्यादा बढ़ के वाजिबुल एहतराम है, नस्बी माओं से ज़्यादा बढ़ के वाजिबुल एहतराम। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि माज़अल्लाह सुम माज़अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज के ऊपर जो बाज़ नामुनासिब लोगों ने एतराज़ किए। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। आप तो साबिर लोग हैं, रोज़ मेरी दुआएं लेते हैं आप, मुझ गुनहगार की बातें आप सुन लेते हैं, सब्र होता हूँ उससे, अल्लाह आपको रिज़ा है। मेरी दुआएं आपको लगेंगी इंशाअल्लाह। मेरी भांजी ने मुझे बताया कि मेरी वालदा ये कहा करती थी कि मुश्ताक का दिल ना दुखाया करो, उसने मुझे बताया। या अल्लाह या रब, उसकी दुआएं अल्लाह सुनते हैं। ये मेरी माँ का भी मेरे बारे में अच्छा गुमान था, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद। अच्छा, या अल्लाह या रब, तो सबसे पहले
ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول بشر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہوتے ہیں؟ بشر ہوتے ہیں. ان کی بشریت کا انکار قرآن کا انکار ہے، احادیث کا انکار ہے. تو ان کے لیے آپ دعا کریں، اللہ ان کو اب بھی وقت ہے راہ راست پہ آ جائے، غلط قرآن کی انٹرپریٹیشن نہ کریں، عوام الناس کو غلط راستوں پہ نہ ڈالیں. اچھا، 15 پارے میں سورت شروع ہو رہی ہے، پہلی سورت. اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا. ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کیسے آپ انکار کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے فرمائے. تو چونکہ وہ بشر ہوتے ہیں اس لیے انبیاء کو بھی نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تقاضا ہے جو حلال طریقے سے پورا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، نکاح کے بعد. اچھا، انبیاء کو بھی بھوک لگتی ہے، انبیاء کو بھی پیاس لگتی ہے، انبیاء کو بھی طہارت کا تقاضا ہوتا ہے. سب قرآن و حدیث سے کافی بڑا ثبوت ہے اس کا. پھر تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں. ان کے اندر معاذ اللہ ہم اپنی لسٹ کے اوپر ان کے پاکیزہ رجحانات کو قیاس نہ کریں. ٹھیک ہے نا، وہ بڑی پاکیزہ ہستیاں ہوتی ہیں جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری ازواج تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار جو نہایت پاکیزہ کردار تھا، اور تمام انبیاء اور رسول کا. صرف یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام جب ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ کس سے ثابت ہے جی؟ اجماع امت سے ثابت ہے. کس سے؟ اور اجماع امت کا انکار کفر ہے. اجماع صحابہ کا انکار ہو یا اجماع امت کا انکار، تو بالاجماع کفر ہے کہ نہیں کر سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور نکاح بھی فرمائیں گے، اور جب وہ پردہ فرمائیں گے اس دنیا سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ ان کی تدفین ہو. ٹھیک ہے جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت آپ کی جو کثرت ازواج تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تھا اللہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی رزق دیا اور آپ کے ازواج کو بھی رزق دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سیدہ عائشہ سے 2210 روایات مروی ہیں، 2210 احادیث کی روایت فرمائی ہے ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو رولنگز ہیں، فتاویٰ ہیں، وہ 200 کے قریب ہیں. اور حکمت یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام شبیہ لے کے آئے، چونکہ دیکھیں ہمارا غیر مسلموں کی خدمت میں یہ گزارش ہے، وی respect non-Muslims, we pray for them, we request them to recite kalma and go with us to paradise as well. ہم آپ کو بھی جنت میں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں. لیکن آپ ایسے بھی غیر مسلم ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، آپ کی تعریف میں کتابیں لکھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ اعتراض کیے ہیں. تو ان کو ہمارا جواب یہ ہے
تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ایسے محمد الرسول اللہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بحیثیت رسول دیکھتے ہیں، اور آپ معصوم الخطا ہیں، آپ سے معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور آپ کا ایک ایک عمل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت کے مطابق تھا. ٹھیک ہے جی، وہ واقعہ نہ رہ جائے، وہ رہ گیا. یہاں امریکہ میں بہت سال پہلے ایک صاحب مجھے ملے، مسلمان تھے. بعض مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے، خاص طور پہ وہ مسلمان جو علماء کے بے ادب بن جاتے ہیں، مشائخ کے بے ادب بن جاتے ہیں، ان کو کراس ایگزامینیشن شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ عالم دین کی اہانت بھی کفر ہے. عالم دین کی اہانت بھی کفر ہے، چونکہ وہ علم نبوت کے حامل ہیں جو علماء ہیں، وہ ہمارے امت کے لیے واجب الاحترام ہے. اچھا، اب تو وہ میرے پاس آیا، وہ 30 سال پرانی بات ہے. تو مسجد کے صحن میں ایک اور مسجد ہے اس ایریا میں، اس نے ایک ام المومنین کے بارے میں ایک کلمہ کہا. اللہ میرے جنتی والدین کے درجات بلند فرمائے. بچپن میں ہمارے گھر میں ہمیں بڑوں کا ادب سکھایا گیا تھا. میرے والدین کی اکثر گفتگو دینی گفتگو ہوتی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماحول میں اس عاجز کی آنکھ کھولی. اللہ، میرے والد صاحب ولی اللہ تھے ماشاء اللہ، اور میری والدہ بہت ہی نیک اور پاکیزہ خاتون تھی. اللہ میرے والدین کے اور آپ کے والدین کے اور پوری امت کے والدین کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغات میں سے باغ بنائے. سب کے آمین ثم آمین. تو یہ وہ تربیت تھی کہ میں نے خاموشی اختیار کر لی. میں نے کہا وہ عالم ہے، وہ مسجد کے امام ہیں، آپ ان سے یہ سوال پوچھیں. کچھ عرصے کے بعد، اب پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرا، مجھے کسی اور شخص نے بتایا کہ his son died a tragic death. اللہ تعالیٰ سزا ضرور دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، انبیاء کا معاملہ ہو، صحابہ کا معاملہ ہو، اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ ہو، تو ہم اپنی زبانوں کو we should seal our lips. یہ اسی میں احتیاط ہے، اسی میں عافیت ہے. یہ بڑا فتنے کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہر آدمی سوشل میڈیا کے اوپر اپنی ایک انٹرپریٹیشن پیش کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہاں جی، تو میری گزارش کیا ہے کہ ہم اپنا ایمان بچا کے قبروں میں لے جائیں. ہاں، ہم اپنا ایمان بچا کے قبروں میں لے جائیں. اینڈ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور امید رکھیں کہ وہ رحمان اور رحیم رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، جو کہ خاتم النبیین ہیں، ہمیں بخشے ہوئے گناہ گاروں کی صف میں شامل فرما کے حساب اور کتاب کے بغیر ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے انشاءاللہ. الاحتیاط و نصف الحیات. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کو انٹلیکچولی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اب کوئی کہے کہ مجھے ثابت کرو کدھر ہے فرشتہ، تو ہم کہیں گے بھئی آئے، آپ بیٹھیں، آپ کو پانی پیش کرتے ہیں، میں اپنے ہاتھ سے آپ کو چائے بنا کے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں. ان چیزوں کا تعلق ایمانیات سے ہے. کس سے ہے؟ ایمانیات سے. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہم نے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا موجے کرو. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ. کھاؤ پیو عیشی کرو مگر تمہاری گرفت ہونے والی ہے. لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اب ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے ہر چیز میں، کیونکہ اب ہم
پابند ہے. ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کے عوض کلمے کے تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں, اور اللہ نے ہمیں کیا عطا فرمانی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انشاءاللہ. اچھا, تو اب خواتین آتی تھیں. اب اس دور کی خواتین کو, اس دور کو مائنس کر دیں آپ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اگر 50-55 سال پہلے چلے ہم جائیں, اکثر خواتین نقاب میں ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد. اکثر لوگوں کے چہروں پہ سنت رسول ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے. اکثر لوگوں کے سروں پہ ٹوپی ہوتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے. یعنی 50 سال پہلے کتنا پاکیزہ ماحول تھا. اچھا خیر, اب آپ تصور کریں 1400 سال سے پہلے جو خواتین تھیں وہ کتنی پاکیزہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو حیض, نفاس اور عورتوں کے مسائل تو مردوں سے تو نہیں پوچھ سکتا نا آدمی. تو وہ مسائل کس سے پوچھتے تھی؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے 378 روایات ہیں ان سے. اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فتاوی کو جمع کیا جائے تو ایک پورا رسالہ بن سکتا ہے. تو یہ حکمتیں ہیں کثرت ازواج میں. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں, ان پہ ایمان لانے ہی میں نجات ہے. تو ان کی اب تہجد کی زندگی کون بتائے گا ہمیں؟ تہجد, آپ سے کی تہجد کی زندگی ہمیں کس نے بتائی ہے؟ ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تہجد ادا فرماتے تھے. کتنے آپ نے پچھلے چند دنوں میں سنی تہجد کی روایات. رکوع میں کتنا طویل رکوع ہوتا تھا, کتنے لکی رکوع سے. اچھا, اب ہم آتے ہیں جی ازواج مطہرات کی طرف. تو اللہ تعالیٰ, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کہ بات جو ہے وہ لمبی نہ کی جائے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم بات شروع کرتے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. آپ ایک نہایت پاکیزہ خاتون تھی, اور قریش کے اکثر لوگ متمنی تھے کہ آپ سے نکاح کریں. مگر اللہ تعالیٰ, کسی کو کیا معلوم تھا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کتنی اچھی تقدیر لکھی تھی. تو آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور ان کی عمر 40 سال تھی. اگر کوئی بھی شریف النفس انسان, مسلمان ہو یا غیر مسلم, وہ تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو وہ یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی تھی, صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ٹھیک ہے. تو آپ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. اس کے بعد پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا. پھر نبوت, مکہ مکرمہ میں نبوت کے 10ویں سال, ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن, اور بعض اہل علم حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سکون قلب کے لیے آپ کو تسلی دی گئی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہیں آپ اس پہ صبر کریں اے اللہ اے میرے پیارے محبوب. اور آپ کے بھائی یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی ایسے حالات گزرے ہیں. اچھا، پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ نے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا سے، تو مجھے جب رات میں یہ نوٹس دیکھ رہا تھا تو سیدہ جو تھیں وہ ان کا تعلق، ان کا جو رنگ مبارک تھا وہ سیاہ تھا. تو یہاں سے بھی اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پہ فائز تھے. آپ کا نکاح سودا رضی اللہ عنہ سے ہوا. اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. اور وہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کی مشیت اور حکم کے مطابق آپ نے نکاح کیا، جس کا ہر کلمہ گو مسلمان ان حکمتوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائی جائیں حکمت کے ساتھ. یہ سارے جو دلائل ہیں، اس لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. جو یہ بچے امریکہ میں رہتے ہیں they ask too many questions. So you have to fulfill their and you have to appease them and fulfill and appease their intellectual curiosity. Right, Brother Aslan? You understand what I'm saying? Yes? MashaAllah. ٹھیک ہے حضرت، آپ یہ علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو سیٹسفائی کر سکیں. کل کوئی پوچھے تو وہ اچھے صبر و تحمل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دے سکیں. اچھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں سیدہ عائشہ، اور سیدہ حفصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. اچھا، اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو طلاق بھی دی. تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، حاضر خدمت، اور عرض کیا اے اللہ کے پیارے محبوب، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حفصہ سے رجوع کر لیجئے، وہ بڑی روزہ رکھنے والی اور عبادت گزار خاتون ہیں، اور وہ جنت میں آپ کی بیوی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ام المومنین زینب بنت حزیمہ، یہ بہت ہی فیاض خاتون تھیں. ان کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے. بہت کثرت سے صدقہ و خیرات فرمایا کرتی تھی. ان کے بعد ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے قبیلے کے لوگ بھی آ گئے، ان کے شوہر کے قبیلے ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ بھی آ گئے، اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے ابو سلمہ کو کہا کہ یہ ہمارے قبیلے کی یہ نہیں جانے دیں گے، اور ابو سلمہ کے قبیلے کے لوگ لڑکے کو لے گئے، بچے کو لے گئے. آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی پریشانی آزمائش پہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ 1 سال وادی بطحا میں روتی رہی، 1 سال. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کا دل نرم فرمایا، اور انہوں نے پھر آپ کا بیٹا واپس کیا، اور آپ اونٹ پہ سوار ہوئیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بھی بعد میں اسلام لے آئے تھے. انہوں نے کہا آپ اکیلی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ اور یہ میرا بیٹا،
یہ ہے توحید. صحابہ کرام غیر اللہ کو نہیں پکارتے تھے. یہ غلط عقیدہ ہے جو آج انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں وجود میں آ چکا ہے، اور یہ صریحاً شرک ہے، شرک اکبر ہے. توبہ کر لے. کیا پیارا جواب دیا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے ان کے حالات پڑھ کے. حضرات صحابہ کرام کے حالات پڑھیں. انہوں نے کیا کہا؟ عربی کے الفاظ شاید اوپر نیچے ہو جائیں تو اللہ کی قسم، الا اللہ، اللہ و بنیا ھذا، اور یہ میرا بیٹا، یہ ہے میرے ساتھ، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہ جواب ہوا کرتے تھے ان کے. تو پھر یہ ماشاءاللہ مدینہ منورہ پہنچی، اپنے شوہر کے ساتھ قیام کیا. شوہر فوت ہو گئے، آپ نے عدت مکمل کی، اور آپ کو وہ صبر جو تھا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ بات میں کیا تو آپ کو رہا ہوں، حقیقت میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے دعا کیا کریں اللہ مجھے بہت زیادہ صبر و تحمل عطا فرما دے، کیونکہ دین کا کام آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ کے اندر صبر و تحمل ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو تو اس صبر کا صلہ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ جب انہوں نے عدت مکمل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا. اب صحابہ کرام کی سچائی ذرا دیکھیں. نکاح کس کا پروپوزل آیا ہے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے سے جواب کیا دیتی ہیں؟ فرماتی ہیں میری عمر آپ سے زیادہ ہے. نہیں، میری عمر زیادہ ہے. ایک، میرے ساتھ بچے بھی ہیں، اور میں بہت غیور ہوں. آگے سے کیا جواب آیا کہ انہوں نے کہا میری عمر زیادہ ہے، تو آپ سے فرمایا میری عمر آپ سے زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے عیال اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عیال ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ نازک مزاجی اور جو شک کا مادہ آپ سے ہے وہ چلا جائے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ وہ عظیم خاتون ہے جب صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش فشاں کے دہنے پہ بیٹھ کے ٹھنڈے فیصلے کیے. ہمارے بزرگوں نے کیا پیاری باتیں کہی ہیں. اللہ درجائے خیر دے ہمارے اکابرین کو، ہمارے بڑوں، کیا پیاری باتیں کہی ہیں. آتش فشاں کے دانے کے اوپر بیٹھ کے اللہ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے، حکمت عطا فرما دے. مفتی رفیع عثمانی صاحب امریکہ تشریف لائے تھے بہت سال پہلے، تو جن کا صاحب کے گھر کھانا تھا، یہ عاجز ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رائٹ سائڈ کے اوپر. تو مجھے انہوں نے نصیحت کی، کہنے لگے حکمت ضرور اختیار کیجئے گا. حکمت کا اختیار کرنا سنت نبوی ہے. جب جو شخص حکمت اختیار نہیں کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے. تو ہم نے ہر کام میں حکمت کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ضروری ہے، جذبات میں نہیں آنا. اسی لیے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو لاکھوں سلام. آپ باطل فرقوں کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے. باطل فرقوں کی نہیں کیا کرتے تھے. آپ باطل فرقوں کو کافر نہیں کہتے تھے. یہ آج ان کا فتویٰ ہے جو امت آج جمع ہے بہت سارے اختلافات کے باوجود. صرف ایک گروہ اسلام سے خارج ہے جو کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہے. وہ بالاجماع دار اسلام سے خارج ہے. ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سم ہو ان کو مسلمان ہی سمجھے. لیکن غمی خوشی میں تھوڑا احتیاط کریں، احتیاط، لیکن تکفیر نہ کریں. تو جب صحابہ کے دل ٹوٹ چکے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کر لی تھی. تو اس وقت یہ ام سلمہ ہی تھیں جنہوں نے عرض کیا تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماشاء اللہ قربانی کیجیے اور حلق فرمائیے. یہ آپ کے سچے عاشق ہیں. یہ اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابہ ہیں, آپ سے سچی محبت رکھتے ہیں. صرف اس وقت ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی اتباع کریں گے, یہ آپ کی تقلید کریں گے, یہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور آپ نے ایسا ہی کیا. تو آج کی خواتین کو بھی چاہیے شوروں کو ٹھنڈے مشورے دیں. کیا خیال ہے؟ آپ میرے بڑے ہیں, میری اصلاح کر دیں گے. چھوٹی چھوٹی بات کو انانیت کا مسئلہ نہ بنائیں. مسجد ہی آنا چھوڑ دیں, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے. کاش یہ آج کی خواتین میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں. تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ عورتیں شوروں کو ٹھنڈا رکھیں. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنا رول ماڈل بنائیں. اس کے بعد زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, ان کا بڑا لمبا واقعہ ہے. آپ اعلیٰ خاندان سے تھیں, غلام سے آپ کا نکاح ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کروایا مگر مزاج نہیں ملے, اور حضرت زید اکثر شکایت کرتے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھایا کرتے تھے, لیکن بالآخر نکاح ختم ہو گیا. اور پھر انہوں نے اپنی عدت مکمل کی تو ان کا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر ہوا. اور جب آیات لے کے آئے جبرائیل علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, خوشی کا اظہار فرمایا, اور پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید ہی لے کے گئے. تو یہ پیغام کا نکاح لے کے گئے. تو آپ بہت ہی اللہ والی تھیں, بہت عبادت گزار تھیں, اور بہت نیک اور پاکیزہ خاتون تھیں. آپ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ, یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی. ٹھیک ہے, اور ان کے شوہر ایمان لائے, اور پھر جب یہ حبشہ گئے تو معاذ اللہ یہ عیسائی بن گئے. اس سے پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی, اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے شوہر نصرانی بن چکے ہیں, اور بہت بری اور بھیانک شکل میں خواب میں دیکھا. بہت گھبرائی ہوئی تھی جب صبح ہوئی. پھر انہوں نے شراب پینا شروع کر دی, اور اسی حالت میں وہ مر گئے. میرے ساتھ دعا پڑھ لیں, اللہم انا نسألک الایمان لیس بعدہ کفر. اللہم انا نسألک الایمان لیس بعدہ کفر.
اللہم انا نسألک الایمان لیس بعدہ کفر۔ خاتمہ بالایمان کی دعائیں کثرت سے مانگا کریں، صبح اور شام مانگا کریں، تہجد میں مانگا کریں، رو رو کے اللہ سے خاتمہ بالایمان کی دعا مانگا کریں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا، اور حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے ان کا نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اچھا، میں ان کے حالات کی طرف ذرا آتا ہوں، وہ نوٹس تھوڑے آگے ہیں۔ حضرت جویریہ، یہ بنی مستلق کے سردار کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ اور یہ گرفتار ہو کے آئی تھیں جب غزوہ بنی مستلق ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے پھر ان سے نکاح فرما لیا تھا، اور یہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ اچھا، تو ام حبیبہ کا نکاح خود حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے، ان کا تو بڑا مشہور واقعہ۔ تو ان کی ایک کنیز تھی جنہوں نے ان کو پیغام دیا کہ اب آپ مدینہ منورہ جا رہی ہیں تو آپ میرا سلام، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، حالانکہ زیارت نہیں کی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ زیارت نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور یقین کریں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار بن چکی ہوں۔ اور جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جواب دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم غزوہ خیبر میں گرفتار ہو کے آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح فرمایا، ام حبیبہ۔ سوری، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی آخری زوجہ محترمہ تھی جن سے آپ نے نکاح فرمایا، جن کے بعد آپ نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ اچھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کچھ اور خواتین سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو فرمایا، مگر مقاربت نہیں فرمائی، اور ان کو زوجیت سے جدا کر دیا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے، اس میں حکمتیں ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے، خاص طور پہ اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ اس دور کا جو شر ہے اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہوگا، رات کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اتنی ریپڈ فلیکچویشن ہوگی ایمان میں۔
زبانوں پہ ایک کنٹرول نہیں ہے نا، جو من میں آیا کہہ دیا. حالانکہ ہو سکتا ہے اس سے قرآن و حدیث، قرآن کی آیت کا انکار ہو رہا ہو، احادیث کا انکار ہو رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے فرمائے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک یمین اور آپ کی اولاد اور آل رسول، یہ ہے ڈیفینیشن آل رسول کی. ٹھیک ہے جی، نہ یہ کہ معاذ اللہ 5. تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب ہم اپنے دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، ویری نیچرل کہ ہم دوسروں کے باتیں جو ہیں وہ اپنا لیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ بشرط زندگی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت انشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امید ہے کہ زیادہ لوگ آئیں گے، ناشتہ بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو آنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. تمام انبیاء کی محبت نصیب فرما، ان کا ادب نصیب فرما. یا اللہ آل رسول کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. اہل بیت کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. تمام صحابہ کرام کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. یا اللہ تمام علماء کرام، اولیاء کرام، مشائخ سب کی محبت اور ان کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی فرقہ واریت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی فرقہ واریت سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں یہ جو یا اللہ مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارے اکابرین علماء دیوبند، یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما. یا اللہ جو اس دور میں صحیح اہل سنت والجماعت کو ریپرزینٹ فرماتے ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت کے اوپر خاتمہ بالایمان فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.